ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں ایک پیغمبر ہے حضرت سیدنا یونس علیہ السلام۔ آپ نے حضرت یونس علیہ السلام کا نام بار بار سنا ہوگا۔ ان کو ذنون بھی کہتے ہیں، ذنون بھی کہتے ہیں۔ بڑے عظیم پیغمبر ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پیغمبر کو نینوا کی سرزمین پر جو ہے وہ جلوگر فرمایا اور مبعوث فرمایا۔ قوم بڑی شریر تھی اور قوم جو ہے حضرت یونس علیہ السلام کو ستاتی تھی۔ آپ جب ان کو دعوت پیش کرتے تھے، اللہ کی طرف بلاتے تھے تو وہ آنے میں قیل و قال کرتے تھے، حیل و حجت کرتے تھے۔ ایک دن حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ سے کہا، مولا یہ میری بات مانتے نہیں ہیں، یہ میری بات نہیں مانتے۔ اور پھر اللہ نے حکم فرمایا کہ ان سے کہہ دو کہ یہ اب اپنے آپ کو عذاب کے لیے تیار کر لے۔ اس لیے کہ جب قوم کی اکثریت گناہ کے اندر ڈوب جائے، جب قوم کی اکثریت پاپ کے اندر اور جرائم کے اندر ڈوب جائے تو پھر اس قوم کو تباہی کیا جاتا ہے، اس قوم کو بربادی کیا جاتا ہے۔ برباد ہونے والی، تباہ ہونے والی قوم کی نشانی یہ ہے کہ وہ قوم رات کو بھی گناہ کرے، دن کو بھی گناہ کرے، اکیلے میں بھی گناہ کرے، سب کے سامنے بھی گناہ کرے۔ جب قوم گناہ کے اندر ڈوب جائے تو پھر اللہ اسی قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیتا ہے۔ مٹنے والی قوم کی پہچان یہی ہے، اور شاید آج ہماری بھی کیفیت یہی ہو رہی ہے کہ آج ہمارے درمیان راتوں میں بھی گناہ ہو رہے ہیں، دن میں بھی گناہ ہو رہے ہیں، تنہائی میں بھی گناہ ہو رہے ہیں، اور سب کے سامنے بھی بے حیائی کے ساتھ لوگ گناہ کر رہے ہیں۔ کل تک مسلمان اگر صرف فلم دیکھنے کے لیے چلا جاتا تھا اپنے محلے سے، تو جب وہ واپس لوٹتا تھا تو منہ چھپا کر چھپتے چھپاتے آتا تھا کہ مجھے کوئی دیکھ نہ لے۔ یعنی اتنی حیا تھی، اتنا احساس تھا، ندامت کا خیال اتنا تھا، احساس جرم اتنا تھا، گناہ کا احساس اتنا تھا کہ فلم دیکھ کر کے واپس لوٹتے تھے۔ حالانکہ ان فلموں کے اندر اتنی عریانیت نہیں تھی جتنی کہ آج ہے۔ اس وقت اس کا تصور بھی نہیں تھا، لیکن پھر بھی لوگ جھجکتے ہوئے دبے پاؤں آتے تھے اور جیب سے ٹکٹ وغیرہ پھینک کر پھاڑ کر آتے تھے، کوئی دیکھ نہ لے، ابا نہ دیکھے، دادا نہ دیکھے، دوست نہ دیکھیں، حتیٰ کہ سب تو اپنی جگہ محلے کا کوئی بڑا چاچا دادا جس کو محبت سے کہتے ہیں وہ بھی نہ دیکھ لے، یہ خیال ہوتا تھا۔ اور اب حالت یہ ہے کہ لوگ گھروں کے اندر بیٹھ کر راتوں میں جو ہے وہ معاذ اللہ عریاں فلمیں دیکھتے ہیں۔ یعنی کہ دیکھیں کتنا انداز بدلا ہے لوگوں کا۔ اور لوگ کبھی کبھی یہ بھی سوچتے ہیں چلیں یار تنہائی میں گناہ کر لیں، سب کے سامنے نیکیاں کریں گے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو سب کے سامنے نیکی کرے اور اکیلے میں گناہ کرے، اللہ قیامت کے دن ان کی نیکیوں کو ریزہ ریزہ کر دے گا۔ حباء منصورہ قرآن نے فرمایا اللہ ریت کے ذروں کی طرح ان کی نیکیوں کو بکھیر دے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی عمل کس کا قبول کرتا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ کہ آخرت تو صرف اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، اور اللہ سے ڈرنے والوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ تنہائی میں گناہ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو بہرحال تباہ ہونے والی قوم کا انجام یہی ہوتا ہے کہ وہ صفحہ ہستی سے مٹا دی جاتی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے قوم کو سمجھایا، نہیں مانے۔ ایک دن اللہ نے فرمایا ان سے کہہ دو ہم انہیں ہلاک کر دیں، ان پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آپ نے اعلان کر دیا اب تم پر اللہ کا عذاب آئے گا، انتظار کرو۔ آپ نے 3 دن کی مہلت دی، حضرت یونس علیہ السلام نے 3 دن کی مہلت دی، 3 دن میں تم سب ہلاک ہو جاؤ گے۔ اور یہ کہہ کر ابھی اللہ سے اجازت نہیں لی۔ آپ غور فرمائیں، یہ میں قرآن مقدس کا بہت خوبصورت باب آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اللہ کی غیرت دیکھیں، غیور کتنا وہ غیور ہے۔ ہم اللہ کو کریم جان کر جو جی میں آتا ہے کرنا چاہتے ہیں اور کرتے ہیں، لیکن اللہ کو کریم جان کر گناہ کرنے والے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو کریم جان کر گناہوں پہ دلیر ہونے والے ذرا سوچے تو صحیح۔ ہم گنہگار ہو کر کے خدا کو کریم جان کر گناہ کرتے ہیں، گویا کہ ہم اپنے کتنی خود فریبی میں مبتلا ہے، اور کس قدر ہم فریب کاریوں کے اندر مبتلا، اور شیطان نے ہمیں کیسا شکار کر رکھا ہے۔ یہ اللہ کے معصوم بندوں کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ کے محبوب بندوں کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ کے نبیوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ 3 دن میں عذاب آئے گا، اور اللہ کا اذن لیے بغیر، اجازت لیے بغیر آپ نے قوم کو چھوڑ دیا اور آپ شہر چھوڑ کر نکل گئے۔ حالانکہ
ابھی یہ بات موقوف تھی اللہ کے اذن پر، اللہ کی اجازت پر، کہ یہ شہر چھوڑنے کے لیے اللہ کا حکم پاتے، اللہ سے اذن لیتے، اللہ سے اجازت لیتے، پھر شہر چھوڑتے، لیکن ایسا نہ ہوا۔ آپ اپنی مرضی سے شہر چھوڑ گئے یہ کہہ کر اب تم پر 3 دن میں اللہ کا عذاب آئے گا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ پیغمبر بستی چھوڑ کر چلے گئے اور عذاب کے آثار نظر آنے لگے تو پوری قوم جمع ہوئی۔ اس سے پہلے کہ تیسرا دن آتا پوری قوم جمع ہوئی، وہ روئے گڑ گڑائے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیا، رجوع کیا، اور انہوں نے کہا کہ مولا اب ہم حضرت یونس علیہ السلام کی بات ماننے کے لیے تیار ہیں، انہوں نے جو کہا ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، لیکن مولا عذاب نازل نہ فرما، اور پھر وہ عذاب ٹل گیا۔ ایک بات تو یہ ہوئی کہ وہ اللہ کی طرف رجوع ہوئے، جس عذاب کی پیشین گوئی کر دی گئی تھی اس کو صرف اللہ کی طرف رجوع ہونے کے بعد ٹال دیا گیا اور اس کو دور کر دیا گیا۔ لیکن اب قوم نے سوچا کہ یونس علیہ السلام کہاں ہے، ان کی پیروی کرنا ہے، ان کی اتباع کرنا ہے۔ تو یونس علیہ السلام تو جا چکے تھے بستی چھوڑ کر، اب یہ بستی چھوڑ کر گئے تو ساتھ میں ان کے بچے بھی تھے، 2 بچے تھے، اور پھر اللہ نے یہ ان کا امتحان لیا کہ ایک بچے کو دریا پار کرانے جا رہے تھے تو بچہ ڈوب گیا، دوسرے کو جانور اٹھا کر لے گیا، اسی طریقے سے آپ کی بیوی بھی آپ سے کھو گئی۔ یہ سارے حالات ہوئے، ایک کشتی جا رہی تھی، کشتی والے نظر آئے تو یونس علیہ السلام کو انہوں نے اپنی کشتی میں بٹھا لیا۔ جب کشتی میں بٹھایا تو کشتی جب بیچ دریا میں پہنچی وہ ہچکولے کھانے لگی، اس کے اندر جو ہے وہ دریا میں گویا کہ طوفان سا آ گیا اور کشتی ہچکولے کھانے لگی۔ تو اس وقت ملاح نے کہا کہ اس کشتی کے اندر ایسا لگتا ہے کہ شاید کوئی اپنے آقا کا بھاگا ہوا غلام ہے جو آقا کی اجازت کے بغیر بھاگ رہا ہے، کیونکہ میری کشتی اسی وقت تو ڈولتی ہے جب کوئی غلام اپنے آقا کی اجازت کے بغیر بھاگتا ہے، وہ فوری طور پر جو ہے وہ دریا میں کود جائے اور کشتی سے باہر نکل جائے، ورنہ میں اسے نکال دوں گا۔ اب وہاں سب سوچتے تھے کہ میں تو غلام نہیں، میں تو غلام نہیں۔ بہرحال پھر یہ طے ہوا کہ ایک کام کرتے ہیں کہ قرآن اندازی کی جائے کہ کون ہے وہ جس کی وجہ سے کشتی ہچکولے کھا رہی ہے۔ ان لوگوں نے قرآن ڈالا، پہلی مرتبہ بھی حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا، دوسری مرتبہ بھی حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا، تیسری مرتبہ بھی حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا۔ اندازہ کریں وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگی میں نمازیں ہی چھوڑ دی ہے، اللہ کے گھر میں نہیں آتے، جو حرام کھاتے ہیں، جن لوگوں کا حال یہ ہے کہ گالیاں ان کی زبانوں پر ہے، جو جی میں آتا ہے کرتے ہیں۔ اندازہ کریں اللہ کا پیغمبر معصوم نبی جس نے پوری زندگی اللہ کی راہ میں لگا دی، صرف ایک بات ہوئی کہ بستی چھوڑنے کے لیے اللہ سے اجازت نہیں لی تو اللہ تعالیٰ نے کس امتحان میں ان کو مبتلا فرمایا۔ صرف ایک بات کی اجازت نہیں لی اللہ سے۔ آخر ہم تو سارے کام اللہ کی مرضی کے خلاف کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ ہم کس مصیبت میں، کس امتحان میں، کن معاملات میں گرفتار ہیں۔ معصوموں کے لیے جب یہ غیرت ہے تو ہم مجرموں کے لیے اللہ کی غیرت کا عالم کیا ہوگا۔ یہ جو کچھ مصیبتیں ہیں، مسائل ہیں، مشکلیں ہیں، قرآن کہتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ سب تمہارے کیے کرتوت کا جو ہے وہ صلہ ہے اور تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، تم جو کرتے ہو اسی کے صلے میں تمہیں مصیبت آتی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی مسلمان کو، مومن کو کانٹا بھی نہیں چبھتا مگر اس کے گناہ کی وجہ سے۔ اگر کسی مسلمان کو کانٹا بھی چبھتا ہے، مسلمان کو اس کی زندگی میں کبھی کانٹا بھی نہ چبھے اگر وہ گناہ کرنا چھوڑ دے۔ آپ اندازہ کریں کہ مسلمان کو کانٹا بھی نہ چبھے اگر وہ گناہ کرنا چھوڑ دے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سے کچھ نہ کچھ خطا، کچھ نہ کچھ گناہ، کچھ نہ کچھ غلطیاں ہوتی ہے، اسی لیے ہمارے پیر میں کانٹا چبھتا ہے۔ ہمارے اسلاف کا حال یہ تھا، اگر ان کے چراغ کی بتی ہوا سے گل ہو جاتی، چراغ بجھ جاتا، وہ فوراً اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے، مولا یہ جو چراغ بجھا ہے نا ہوا سے، ضرور یہ چراغ میرے کسی گناہ کے سبب سے بجھا ہوگا، میرے گناہ کی وجہ سے یہ چراغ پر جو ہے وہ بلا آئی ہوگی، مصیبت آئی۔ یہ تصور تھا، یہ حالات تھے۔ اور آج کل ہماری فکر یہ ہو گئی ہے کہ بھئی مجھ پر مصیبت آئی ہے، وہ کسی نے کچھ کر دیا ہے،
مجھ پر تکلیف آئی ہے تو کسی نے کچھ کر دیا، کسی نے کچھ کر دیا، یہ تصور اتنا لوگوں کے اندر پیدا ہو گیا۔ میں کہتا کسی نے کچھ نہیں کیا، ہم ہی نے کچھ کیا ہے۔ اور ہم نے کیا کیا؟ تو قرآن کہتا ہے کہ تمہارے گناہ تمہاری مصیبت کا سبب بنتے ہیں، تمہارے گناہ تمہارے لیے بلاؤں کا سبب بنتے ہیں۔ تو اگر مسلمان غلطیاں کوتاہیاں چھوڑے، انشاءاللہ اس کا پیر کانٹے سے بھی محفوظ رہے گا۔ تو حضرت یونس علیہ السلام 3 مرتبہ قرآن ڈالا گیا، 3 مرتبہ قرآن اندازی کی گئی، اور تینوں مرتبہ حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ اور پھر یونس علیہ السلام نے فرمایا، ہاں میں ہی اپنے رب کا بھاگا ہوا غلام ہوں، میں ہی اپنے آقا کا بھاگا ہوا غلام ہوں۔ اور پھر انہوں نے جو وہ دریا کے اندر چھلانگ لگا دی۔ دریا میں چھلانگ لگانا تھا کہ یونس علیہ السلام جب دریا میں پہنچے تو اللہ نے حکم دیا مچھلی کو کہ ان کو اپنے پیٹ میں نگل لے، اور حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے اپنے پیٹ میں نگل لیا۔ حالانکہ چونکہ نبی تھے، احترام نبوت بھی اللہ نے دریا کے جانوروں کو سکھایا اور فرمایا کہ جو مچھلی نے یونس کو اپنے پیٹ میں رکھا ہے، اب کوئی دریا کا جانور اس کے برابر نہ تیرا کرے، کیونکہ اس کے اندر نبی موجود ہے۔ اور جو نر مچھلیاں تھیں ان کو حکم تھا کہ اس مچھلی کے قریب نہ جائیں، اس لیے کہ اس کے اندر اللہ کا نبی موجود ہے۔ اور پھر حضرت یونس علیہ السلام تقریباً 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے، اور مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے ہڈیاں، جسم سب کمزور ہو گیا۔ اس وقت حضرت یونس علیہ السلام کو خیال آیا کہ مچھلی کے پیٹ سے اب اس مصیبت سے نجات کیسے مل سکتی ہے؟ تو پھر وہی بات دل میں آئی، اللہ کی طرف رجوع کرو، اس لیے کہ رجوع اللہ، اللہ کی طرف پلٹنا، رجوع کرنا، یہ ہر مشکل کا حل ہے، یہ ہر مصیبت کا حل ہے، یہ ہر تکلیف کا حل ہے۔ اور پھر ایسے ہی ہوا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے پھر اللہ کی طرف رجوع کر کے کہا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ کہنا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات عطا فرمائی۔ تو مصیبتوں کا حل انبیاء کرام کی زندگی ہمیں بتا رہی ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اللہ کی طرف پلٹنا ہے، اور مسلم امہ کو اس وقت بے پناہ ضرورت ہے اللہ کی طرف رجوع کرنے کی۔